أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، البتہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچے تمہارے ہاتھ، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو شکار کرنا تمہارے لیے بالکل آسان ہوگا، احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تم کو آزمائیں گے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے بن دیکھے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ مارو شکار کو جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے شکار کو احرام کی حالت میں تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر جانور میں سے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو تجویز کرے دو آدمی تم میں سے معتبر، ہدیا بالغ الکعبہ، اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جائے کعبہ تک. او کفارۃ طعام مساکین، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھانا کھلانا. دوا او عدل ذالک، یا اس کے برابر روزے، او عدل ذالک صیام، یا اس کے برابر روزے رکھے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکے بدلہ اپنے کام کی سزا، تاکہ جو کام احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا تھا اور شکار کیے تو اس کی یہ ساری بدلے ہیں، تاکہ چکے سزا اپنے کام کی. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی پھر کرے گا دوبارہ ایسا کام تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا. سلسلہ کلام ہمارا جو چل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کے مسائل برابر بیان ہو رہے ہیں اور ہم ان کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے کہا پاکیزہ چیزیں حلال ہے اور حلال چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان فرمایا کہ خنزیر، گوشت، مردار یہ سب حرام ہیں. اور اسی طریقے سے جوئے سے آئی ہوئی انکم، شراب، پانسے، یہ سب بھی حرام ہیں. آج یہ جو حرام چیزیں پہلے بیان کی گئی یہ سارے حرام دائمی حرام ہیں، کسی بھی صورت میں کبھی بھی جائز نہیں ہے. ہاں مردار کا گوشت انسان کی جان پر بن آئے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہ ہو
تو اس صورت میں محض جان بچانے کی بقدر استعمال کرنے کی گنجائش۔ باقی یہ سارے حرام جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا، یہ دائمی حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ آج جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹیمپرری اور وقتی چیزیں جو حرام کی گئی ہے ان کو بیان کیا گیا، جو فی نفس ہی تو حلال ہے لیکن پرٹیکولر ٹائم کے لیے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا شکار کی آسانی کے ذریعے سے۔ ہوتا یہ تھا کہ مدینے سے جب مکہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو میقات پڑتی ہے ذوالحلیفہ۔ جو لوگ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے وہ جا کر بھی آتے ہیں ذوالحلیفہ، بہت کم جاتے ہیں اس لیے کہ بہت دور ہے، بہت دور پڑتا ہے ذوالحلیفہ، اور آج کل اس کو بیر علی کہا جاتا ہے۔ مدینے سے آنے والوں کی میقات ہے بیر علی، تو بیر علی کافی دور ہے۔ تو صحابہ جب مدینے سے نکلتے تھے حج اور عمرے کے لیے تو بیر علی سے یا ذوالحلیفہ سے احرام باندھا کرتے تھے، اور احرام باندھ کر پھر وہاں سے نکلتے تھے تو راستے میں بہت سارے شکار نظر آ جایا کرتے تھے، ہرن بھی نظر آ رہے ہیں، شتر مرغ بھی نظر آ رہے ہیں، بکریاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو ایسے شکار نظر آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں تو شکار سے منع کیا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، ہے نا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ ساری چیزیں بغیر احرام کی حالت کے جائز ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن احرام میں ٹیمپرری جب تک کہ احرام کی حالت میں رہے محرم کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ صحابہ کرام نکلا کرتے تھے عمرے کے لیے یا حج کے ارادے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر، کافی لمبا راستہ تھا، راستے میں اکثر جگہ پر شکار آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتے تھے، سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنالہ ایدیکم و رماحکم، کیسے شکار سے اللہ آزمائے گا؟ جو تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائیں گے اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوں گے، ہاتھوں تک پہنچ جائیں گے اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کیسے؟ کہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کو منع کر دیا گیا، اب اس سے رکنا ہے اور اس کو شکار نہیں کرنا ہے۔ کیوں آزمائے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے بھی ڈرتے ہیں۔ اور صحابہ تو ایمان کے اعلیٰ مقام پر تھے، چوٹی پر تھے، بلندی پر تھے، ان کے ایمان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے کہ سبحان اللہ۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کسی نے زیادتی نہیں کی، ان کا معاملہ تو یہ تھا، حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، بڑے سے بڑا معاملہ ہوتا، کوئی فیصلہ فرما چکے ہوتے اور اچانک اس کے خلاف ان کے سامنے قرآن مقدس کی کوئی آیت آ جاتی تو فوراً جگہ پر ٹھنڈے پڑ جاتے۔ سبقت کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے آگے بالکل ٹھہر جانے والے تھے، یہ صحابہ کا مزاج۔ فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ مارو شکار جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی احرام کی حالت میں شکار کو مارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے، جیسے جانور کا شکار کیا اس سے ملتا جلتا جانور پھر اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔ مان لیجئے کہ کسی نے شتر مرغ کا شکار کیا، شتر مرغ کا، اب شتر مرغ کیسا ہوتا ہے؟ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، دکھنے میں کس کے جیسا دکھتا ہے؟ اونٹ کی جیسا دکھتا ہے، ایسی گردن اس کی یوں اس طریقے کی ہوتی ہے شتر مرغ کی۔ تو اگر کسی نے شتر مرغ کا شکار کر لیا تو پھر بدلے میں اس کی ملتی جلتی شکل کا جانور اونٹ قربان کرنا پڑے،
کسی نے اگر خرگوش کا شکار کر لیا، اونٹ اور گھوڑے اور ہاتھیوں کا تو شکار ہوگا نہیں، وہ کہاں سے آئیں گے جنگلوں میں؟ یہ تو پالے ہوئے جانور ہے نا، مویشی یہ پالے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی نے خرگوش کا شکار کر لیا، جنگل سے گزر رہا ہی جا رہے اور مار لیا، شکار کر لیا، تو خرگوش کی شکل کسی حد تک بکری کی شکل سے ہوتی ہے، اس کے بھی کان لٹکتے ہیں، اس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو خرگوش کا شکار کر دیا تو ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ بکرا یا بکری پھر قربان کرنا پڑے گا۔ ملتے جلتے جانور، اور اگر کوئی ملتا جلتا جانور نہ ہو، ایسا کوئی جانور مار دیا جس کی کوئی ملتی جلتی جانور موجود نہ ہو، تو پھر فقہا کہتے ہیں اس جانور کی مارکیٹ ویلیو نکالا جائے گا کہ ابھی اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے، اور پھر وہ پیسہ صدقہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی تم میں سے اس کو مارے جان بوجھ کر نہیں مارے گا، بھول کر مارے گا، تو کیا کفارہ نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ احرام کی حالت میں کوئی بھول کر بھی اگر خوشبو لگا دے تو احرام کے ممنوعات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جان بوجھ کر کرنا الگ چیز ہے، بھول کر بھی کر دے تو ہاں بھائی غلطی سے بھی غلطی ہو گئی، غلطی تو ہو گئی نا، تو کفارہ دینا پڑے گا، ایسا ہے۔ فرما رہے ہیں اور جو کوئی تم میں سے اس کو مارے جان بوجھ کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، جو تجویز کریں گے دو آدمی معتبر تم میں سے کہ بھئی یہ جانور تم نے جو مارا ہے، شکار کیا ہے، اس کا ملتا جلتا یہ جانور ہے، دو معتبر آدمی فیصلہ کریں، اور پھر ان کے فیصلے کے مطابق آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی دینی پڑے گی یا صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ویسا جانور ملتا جلتا نہیں تو وہ دو آدمی قیمت طے کریں گے اور پھر وہ قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، کیسے کہ وہ جانور جو قربانی میں پھر پیش کیا جائے گا بدلے میں، اس کو خانہ کعبہ میں یعنی کہ حرم کے دائرے میں لے جا کر ذبح کیا جائے گا۔ ہدیہ عربی زبان کی یہ بلاغت ہے کہ اس میں ہر لفظ کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے الفاظ۔ جو قربانی حرم کے دائرے میں ذبح کی جاتی ہے جو جانور، اس کو عربی میں ہدیہ کہتے ہیں۔ ہدا کیا کہتے ہیں؟ ہدین۔ اور جو حرم کے دائرے کے باہر ذبح کیے جاتے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے یا اضحیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی بلاغت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز کعبہ تک پہنچایا جائے گا، اور اگر کسی کے پاس جانور نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی قیمت لگا کر کفارۃ طعام مساکین، چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، جتنی قیمت ہے اتنی قیمت کا کھانا کھلانا۔ او عدل ذالک الصیام، یا پھر اسی کے برابر روزے رکھے لیذوق وبال امرہ، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ کہ ایک چیز سے اللہ نے منع کیا تو ایک مسلمان کیسے جسارت کر سکتا ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو کرنے لگ جائے؟ کر سکتا ہے جسارت؟ کر سکتا ہے، لیکن آج کل تو کر رہے ہیں جسارت۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کی ہوئی ہے، شریعت نے جن سے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے خلاف ہے، لیکن ہم لوگ آئے دن دھڑلنے سے وہ کام کرتے جاتے ہیں۔ معاشرے میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کتنی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، لیکن کرے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ممنوعات سے رک جاتا ہے؟ حالات جتنے بھی آتے ہیں، مسائل جتنے بھی آتے ہیں، مشکلات جو ہوتی ہیں، ایک حدیث ہے یاد آ گئی، آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہیں، آپ نے فرمایا اعمالکم عمالکم، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، تمہاری حرکتیں، تمہاری سرگرمیاں، تمہاری ایکٹیویٹیز جیسی ہوگی اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تم پر حکمرانوں کو نافذ کرے گا۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے جیسے اعمال ویسے حکمران ملے،
ہم رونا روتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، NRC آ رہی ہے، ہم رونا روتے ہیں UCC ہو رہا ہے، یکساں سول کوڈ لایا جا رہا ہے، اور طلاق کے مسئلے میں شریعت میں مداخلت ہو چکی ہے، اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں جو لائن میں ان لوگوں نے فہرست بنائی ہوئی ہیں، اور ایک کے بعد ایک وہ منظر عام پر آنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ ہمارا دین سے دوری ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں واقعتاً دین پر قائم ہو تو کیا مجال ہے کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ باتیں ہیں، بس باتوں ہی پر چل رہی ہے گاڑی۔ اللہ بس اگر اپنے فضل کا معاملہ نہ فرمائے تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی وہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ معاملہ ہے۔ ومن عاد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عفا اللہ عما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اب سے پہلے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو کوئی پھر کرے گا، یعنی دوبارہ منع کرنے کے بعد ایسا کام کرے گا تو پھر اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ الفاظ پر غور کرے کہ خطرناک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ منع کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ کچھ کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اور بدلہ لینے کا ذرا تصور کرے کیسا ہے، سزا دے سمجھ میں آتا ہے سزا، اور یہ بدلہ لے اللہ تعالیٰ، تو بہت خطرناک بات۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اسے حفاظت فرمائے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ آگے بھی میں نے کچھ حصہ پڑھا تھا لیکن اس کو آئندہ کل پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ حصہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ مکروہات تنزیہ، یعنی وہ چیزیں جو مکروہ ہیں نماز کے دوران۔ اشارے سے سلام کا جواب دینا، نماز کے دوران ہاتھ یا سر کے اشارے سے زبان ہلائے بغیر سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اور اگر زبان سے جواب دے گا تو اگر زبان سے جواب دیا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی بلا ضرورت۔ یعنی نماز کے دوران وہ تو سلام کا جواب دے گا، اس کا مکروہ ہے۔ وہ کیسا جاہل ہوگا جو نماز پڑھنے والے کو سلام کرے گا؟ وہ بھی ایک سوال ہے۔ نماز پڑھنے والے وہ سلام کرنے والا بھی کوئی عقل مندی ہوگا بیچارہ، کر سکتے سلام؟ نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر چار زانو بیٹھنا، نماز میں کسی عذر کے بغیر قاعدے میں چار زانو بیٹھنا مکروہ ہے، بلکہ حتی الامکان مسنون حیت ہی پر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں چار زانو، بلا عذر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عذر ہے تو کرسی پر بیٹھنے سے تو یہ افضل ہے۔ اگر عذر ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو بہرحال کرسی پر بیٹھنے سے یہ ہیئت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں، کرسی آخری شکل ہے مجبوری کی جس پر بیٹھنا چاہیے، ورنہ سیدھا سیدھا صاف اصول ہے کہ جو سجدے پر قادر نہیں اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ جو بندہ سجدے پر قادر نہیں ہے اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، بے سجدہ نہیں کر سک رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جھکنے میں پریشانی ہے۔ جھکنے میں پریشانی مطلب آپ کو اٹھنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ تو دیکھیے شریعت کا حسن، آپ سجدے پر قادر نہیں تو آپ سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھو، قیام کرنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ بہت سے احباب کرتے ہیں ایسا، کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور قیام میں کھڑے ہوتے اور کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، جب سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام ساقط ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ نیچے بیٹھ جانا چاہیے، اطمینان سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ زمین کی چیز ہے، زمین سے لگی رہے تو اس سے فطری طور پر تواضع زیادہ آتا ہے، کرسی پر بیٹھنے پر تواضع میں تھوڑا بہت تو فرق پڑ ہی جاتا ہے۔
ایک پیر پر زور دے کر کھڑے ہونا، نماز میں قیام کی حالت میں ایک پیر پر زور دے کر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ دونوں پیروں پر برابر وزن ہونا چاہیے، دونوں پیروں پر۔ ہاں عذر ہے، اگر عذر تو ہر چیز میں، عذر کا معاملہ الگ ہے، مجبوری کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو ایک پیر پر زور دے کر کھڑے ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایڑیوں پر بیٹھنا، قاعدے اور جلسے میں ایڑیوں کے بل بلا عذر بیٹھنا مکروہ۔ ایڑیوں پر کیسا بیٹھیں گے؟ ہاں یعنی دونوں پیر باہر نکال دے اور ایڑیوں پر بیٹھ جائیں، یعنی میرے خیال سے شاید اس طرح ترتیب ہوگی، یہ پورے ایڑیوں پہ اس طریقے سے، پیر پیچھے نظر نہیں آ رہا ہوگا، ایسے دونوں پیر اس طریقے سے کر کے ایڑیوں پر بیٹھ جائے بندہ، تو ایسے بیٹھنا بھی مکروہ۔ ایک پیر کو بچھائیں گے، ایک پیر کو کھڑے کریں گے اور اس ترتیب پر بیٹھیں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔